اس کے رب نے فرمایا گردن رکھو۔ عرض کی میں نے گردن رکھ لی اس کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے، اے میرے بیٹو بے شک اللہ پاک نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا اور تم نہ مرنا مگر مسلمان۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ بلکہ تم خود موجود تھے جب یعقوب کی موت آئی، جبکہ اس نے فرمایا کہ میرے بعد کس کو پوجو گے؟ بولے ہم پوجیں گے اس سے جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آباؤ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا ایک خدا، اور ہم اسی کے حضور گردن رکھنے والے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم کماؤ، اور نہ سوال کیا جائے گا تم سے ان کے کاموں کے بارے میں۔ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور کتابی بولے کہ یہودی اور نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے، بلکہ ہم تو دین لیتے ہیں ابراہیم کا جو ہر باطل سے جدا ہے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن يرغب عن ملة ابراہیم الا من صفی نفسہ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور من ای لا جو کون ہے، یرغبو جو منہ پھیرے، عن ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے، ومن یرغب عن ملتی اور جو منہ پھیرے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے۔ شاعر کہتے ہیں من ای لا، یعنی من یہاں لا کے معنی میں ہے، اور ملت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام سے منہ پھیرے، یرغبو فیت رکوہا تو وہ اس کو چھوڑ دے، یعنی منہ پھیرے تو اس کو چھوڑ دے۔ تو یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے منہ نہ پھیرے مگر وہیں منہ، یہاں لا جب لائیں گے لا تو پھر اسے چھوڑ دے مگر وہیں، من صافیہ نفسہ جو دل کا اندھا ہے، جو جس نے صافیہ جاہل بنا لیا نفس اپنے نفس کو، جس نے بیوقوف بنا لیا اپنے، وہیں ملت ابراہیم سے منہ پھیرے گا، اسے چھوڑ دے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جاہلا انہا مخلوقۃ للہ، یعنی وہ اس سے ناواقف ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، کہ وہ اس سے ناواقف ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، کہ جو اللہ کی مخلوق ہے یجب علیہ عبادت ہو، اس پر تو اللہ کی عبادت واجب ہے، اللہ کی، تو وہ اس سے کیا ہے، جاہل ہے، بیوقوف ہے، یا استخف بہا، یا اس نے اپنے نفس کو ہی ہلکا سمجھا ہے، اپنے وَأَمْتَحَنَهَا، اور اسے ذلیل بنایا ہے، اسے ذلت والا کر لیا، کیا کر لیا، ذلت والا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے اس کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں۔ شاعر کہتے ہیں فی الدنیا اخترناہ، اصطفیناہ اخترناہ،
یعنی ہم نے ان کو چن لیا دنیا میں کس کے ساتھ؟ بالرسالت والخلہ، رسالت اور خلت اور دوستی کے ساتھ، اور خلیل ہونے کے ساتھ، دوستی کے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، وہ بے شک آخرت میں وہ ضرور خدا کی بارگاہ کے لائق لوگوں میں سے ہوں گے، خدا کی لائق یعنی الصالحین الذین لہم الدرجات العلیٰ، وہ جن کے لیے درجات علیٰ ہیں، جن کے لیے بڑے علیٰ بڑے درجات ہیں، ابراہیم آخرت میں ان میں سے ہوں گے، ان میں سے۔ اب حاشیہ نمبر 25 دیکھیں، حاشیہ نمبر 25 ہے وَمَن يَرْغَبُ مَن يَرْغَبُ إِلَى سبب نزولها أن عبد الله ابن سلام أسلم وكان له ابن أخ أحدهما اسمه مهاجر والثاني اسمه سلمة، فدعاهما إلى الإسلام وقال لهما قد علمتما أن الله قال في التوراة إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه أحمد من آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون، فأسلم سلمة وأبى مهاجر، فنزلت الآية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اب کیا کہتے ہیں کہ من یرغب، اس آیت کا اترنے کا شان نزول، یعنی اترنے کا سبب، اور اس آیت کا شان نزول، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے، اور آپ کے بھائی کے دو بیٹے تھے، آپ کے بھائی کے ایک کا نام مہاجر تھا اور دوسرے کا نام سلمہ تھا۔ آپ نے ان دونوں کو اسلام کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، اور آپ نے انہیں فرمایا کہ تم نے جان لیا ہے، تمہیں معلوم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی بھیجوں گا، کہ تم دونوں کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے تورات میں فرمایا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے نبی بھیجوں گا، مبعوث فرماؤں گا، اس کا نام احمد ہوگا، اس کا نام سبحان اللہ، آپ کی تعریف اس میں بھی موجود ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو جو ان پر ایمان لائے گا فقد اہتدی، وہ ہدایت پا گیا، جو ان پر ایمان لایا، جو ایمان لائے گا وہ ہدایت پا جائے گا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا اور جو انہیں نہیں مانے گا پس وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے۔ وہ کون ہے؟ پس حضرت وہ سلمہ اسلام لے آئے، سلمہ، اور مہاجر نے انکار کر دیا، مہاجر نے تو فرمایا کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے منہ پھیرتا ہے، یعنی نہیں ہے وہ جو منہ پھیرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے کہ اسے چھوڑے، مگر وہی جو اپنے نفس کا اندھا ہے اور جس نے اپنے نفس کو جاہل بنا لیا، اپنے نفس کو جاہل بنا لیا ہے۔ تو یہ اس وقت آیت کریمہ نازل ہوئی، لیکن یہ سبب خاص ہے، سبب خاص ہے، لفظ عام ہے، لفظ اس کا یہ مطلب نہیں صرف اسی کے ساتھ یہ خاص ہو گئی ہے، لیکن اسے کہتے ہیں سبب خاص، لفظ عام، لفظ عام ہے، حکم رہے گا، حکم رہے گا۔ تو وہ اس کے وہ دیکھیں آگے حاشیہ نمبر 27 اور حاشیہ نمبر 28 بھی دیکھ لیں، 27 میں 26، 27، 28، 26 ایلا یرغب اشارہ ہے اس طرف کہ یہاں جو من استفہام ہے، من استفہام ہے بمعنی انکار، کیا ہے؟ الا ان من استفہام، یہ من استفہام بمعنی انکار ہے، انکار کے معنی میں، فهو نفی فی المعنی، تو وہ معنی میں نفی ہے، جیسے میں نے کہا من لا یرغب، من، یہی وجہ ہے کہ جاءت آیا ہے بعدہا الا، اسی وجہ سے وہ اس کے بعد الا آیا ہے، اس کے بعد یعنی من کے بعد الا آیا ہے نا، تو یہی وجہ ہے کہ من استفہامیہ انکار کے معنی میں ہے، اس لیے اس کے بعد الا یعنی نفی کے بعد الا تو اس بات ہو جائے گا، یعنی نہیں کوئی منہ پھیرتا مگر وہی جو اپنے نفس کو جس نے جاہل بنا لیا اور جو دل کا اندھا ہے، جو دل کا اندھا، وہ یہ فی موضع رفع بالابتداء، یہ رفع کی جگہ میں ابتداء کے ساتھ ہے، کس کی؟ من، یعنی من رفع کی جگہ میں آیا تو یہ مبتدا ہے، ابتداء کی وجہ سے یہ مبتدا ہے۔ یرغب خبر ہے، اور یرغب کیا ہے؟ من مبتدا ہو گیا، یرغب
خبر وفیہ ضمیر، اور اس میں ضمیر یرجع الی من کی طرف لوٹتی ہے. واستخف بها وامتحنها، واستخف کہتا ہے واستخف بها لأن اصل الصف، یہ جو صفحت ہے بے وقوفی ہے، اس کی اصل خفت ہے، اس کی اصل خفت ہے، اپنے آپ کو ہلکا کرنا. کیا کرنا؟ خفت. پس جس نے منہ پھیرا اس سے جس میں شوق دلایا جاتا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین میں شوق رکھے، اس سے اس نے منہ پھیرا ہے، تو پھر اس نے اپنے نفس کو ذلت میں پہنچایا ہے. کیا کیا؟ یعنی انتہا کی ذلت میں. فقط بالغ فی اذلال نفسی، اس نے اپنے نفس کو انتہا کی ذلت میں پہنچایا ہے. کہاں ہے؟ تو یہ اس کا نفس فقط بالغ فی اذلال نفس ہو، اس کا نفس ذلت اور رسوائی میں انتہا کو پہنچا، اور اہانت کو پہنچا. کس کو؟ یعنی اس نے اپنے نفس کو ہی ذلیل و رسوا کر لیا ہے اور اس کو ذلت والا بنا لیا ہے. اس کو امتحانہ ای جعل مہانا و ذلیلا، اس نے اس کو ذلت والا اور رسوا والا بنا لیا ہے. تو امتحان خوار و ضعیف داشتن، یعنی خوار کہتے ہیں ذلیل رکھنا اور کمزور کرنا. تو اس نے اپنے آپ کو ہی ذلیل بنا لیا اور کمزور بنا لیا. واللہ تعالی اعلم بالصواب.